امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب کے اندر، زاد المعاد کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک جگہ پہ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ قافلے والے انہوں نے اپنے ان جھونپڑیوں کے باہر اونٹ باندھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی ایک اونٹ کے اوپر، سرخ رنگ کا اونٹ ہے، میرے آقا کو پسند آ گیا۔ قربان جائیے اس اونٹ کے اوپر کہ جو میرے آقا کو پسند آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی حضور کو پسند آ جائے، ہم بھی حضور کو پسند آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ان قافلے والوں کے پاس گئے اور جا کر کے فرمایا، بھائی یہ اونٹ بیچنا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے کا بیچنا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کتنے کا بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا بیچنا ہے۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں گھر سے تجارت کرنے کی غرض سے آیا نہیں تھا، لہٰذا میں اپنے شہر جا کے یہ اونٹ مجھے دے دو، اپنے شہر جا کے تو میں اس کے پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ آپ سارے دکاندار حضرات موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی اننون پرسن آ جائے جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کہے یہ مال مجھے دے دو، میں اپنے شہر جا کے تمہیں اس کی رقم دے دوں گا، سب سے پہلے تو آپ کہیں گے بھئی آپ کا تعارف ہی نہیں ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اپنا تعارف کروائیے، انٹروڈکشن تو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیجیے۔ آئی ڈی کارڈ دیکھنے کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے یہ مال لے کے جانا ہے تو ہمیں کسی کی ضمانت دے دیجیے یا بینک کا چیک دے دیجیے۔ اس کے بعد آپ اسے اتنی تسلی تشفی کرنے کے بعد یہ سامان دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے، نام بھی نہیں پوچھا، شہر بھی نہیں پوچھا، کوئی ضمانت بھی نہیں لی، لے جائیے۔ روایت کے الفاظ ہیں وہ لوگ انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور حضور اونٹ لے کے جا رہے ہیں، وہ حضور کو تک رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، بس جب تک ان کی نظروں کی طاقت تھی وہ حضور کو دیکھتے رہے۔ جب ان کی نظروں سے اوچھل ہو گئے حضور، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار یہ جو ہم سے اونٹ لے کے گیا ہے وہ اسے جانتا بھی ہے؟ ایک شخص کہنے لگا کہ یار جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب وہ بولتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ ایک نے کہا یار جانتا میں بھی نہیں ہوں، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین الثنایا، فرمایا جب وہ کلام کرتا تھا تو اس کے منہ سے نور کی لانٹیں نکلتی تھی۔ ایک نے کہا یار جانتا میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب وہ کلام کرتا تھا مسکراتا تھا، اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والی دیوار پر نور کی لانٹیں نکلتی تھی۔ ایک نے کہا یار جانتا میں بھی نہیں ہوں، لیکن اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، اتنی سونی آنکھیں تھی، میں تو انہی آنکھوں کے اندر کھو گیا تھا۔ کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جے بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ میرے آقا کی آنکھیں اللہ نے اتنی سونی بنائی ہیں، آنکھیں اتنی سونی ہیں۔ تو جب یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک نے کہا کہ یار اتنا قیمتی اونٹ تھا ہمارا، وہ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ قافلے کی سردار اپنے خیمے کے اندر بیٹھی ہے، جب اس نے یہ بات سنی اپنا پردہ ہٹا کے کہتی ہے انا ضامنۃ لثمن جمالکم، ارے باتیں نہ کرو، اس اونٹ کی ضمانت میں دیتی ہوں، اگر وہ تمہیں رقم نہیں دے گا تو میں تمہیں رقم ادا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے تو جانتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی واللہ میں بھی نہیں جانتی، میں بھی اسے نہیں جانتی ہوں، آپ ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہنے لگی وہ جب تم سے باتیں کر رہا تھا میں نے ہی پردہ ہٹا کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے،
کہ ڈٹھے ورد قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نے کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چوٹ ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دی نے اے او شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا وہ اتنا بڑا شعر سنایا یار ہن تے کہہ دے سبحان اللہ میں کہہ دیتا ہوں تہاڈی چپ تے بھی سبحان اللہ